السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، پچھلے دروس میں گھروں میں سکون کے حوالے سے دو اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو گھر دیے ہیں، اس کا مقصد اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب ان گھروں میں سکون، چین، اطمینان کیسے آئے گا؟ کامیاب انسان وہی ہے جسے گھر کا سکون حاصل ہو، اور ناکام انسان وہ ہے جو گھر پانے کے بعد بھی بے سکونی کی زندگی حاصل کرے۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے شادی کا مقصد بھی یہی بیان کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ اور یہ جوڑے کیوں بنائے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اب شادی شدہ زندگی میں اگر بے چینی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، تو ایسا انسان ناکام انسان ہے۔ تو بھائیو، دو اسباب میں نے ذکر کیے تھے گھروں میں سکون کے حوالے سے۔ پہلا سبب کہ شادی میں جوڑوں کے انتخاب میں صالحیت کو ترجیح دے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو پچھلے درس میں ذکر ہوئی وہ یہ کہ انسان اپنا وقت اپنے گھر میں گزارے۔ ٹھیک ہے، انسان کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن فارغ ہونے کے بعد اپنا وقت انسان بیوی بچوں کے درمیان گزارے۔ یہ دو اسباب میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے۔ تیسرا سبب، ہم اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ عمل بنے۔ کیا معنی ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ یہ جو گھر ہے یہ انسان کی تربیت گاہ ہے، یہ انسان کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر گھر میں رہنے والے نمونہ عمل نہ ہو، گھر میں رہنے والے افراد اچھے نہ ہوں، اولاد کو اگر نیک ماں باپ نہ ملے، بھائی بہن کے حوالے سے اگر اولاد کو، بچوں کو دینداری نہ ملے، تو یاد رکھیں ایسے گھروں میں سکون نہیں آتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ نے ان کو بلایا، کہا اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آج ہم بھی اپنے بچوں کو بلانے کے لیے لالچ دیتے ہیں۔ بچہ گلیوں میں دوستوں کے ساتھ اگر گھومتا ہے
آپ اسے بلائیں، اگر وہ نہ آئے تو آپ اس کو کچھ لالچ دیتے، چاکلیٹ کی یا کسی اور چیز کی، وہ بچہ آ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کی والدہ بلاتی ہیں کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا دینا چاہتی ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اگر تم نے کھجور نہ دی ہوتی تو اللہ کے یہاں تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اب دیکھیے بہت ساری برائیاں ہیں جو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا بڑے لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں سگریٹ لے کے آؤ، یا ہم تمباکو ان سے منگواتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو غیر شرعی چیز ہے آپ منگوا رہے ہیں۔ آپ صرف منگوا نہیں رہے بلکہ آپ منگوا کر کے ان کی غلط تربیت بھی کر رہے ہیں۔ آپ نمونہ عمل تو نہیں بنے ان کے لیے۔ آپ کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے، کسی نے دستک دی، آپ ان سے نہیں ملنا چاہ رہے، نہیں ملنا چاہ رہے تو آپ اپنے بچے کو کہہ دیتے جاؤ جا کے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بچہ آپ کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے، حالانکہ آپ موجود ہیں، اور بچہ جا کر کے کہتا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ وہ آدمی تو واپس چلا گیا، لیکن ایک برائی آپ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کر دی۔ آپ نمونہ عمل نہیں بنے۔ بھائیو ایک بات کو یاد رکھیں کہ سماج میں، معاشرے میں اچھائیاں پھیلانے کے لیے صرف تقریریں اور ممبروں پہ چڑھ کر کے چیخنا اور چلانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان کی مضبوط دعوت اس کا کردار ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا بہترین عملی نمونہ اور اسوہ بنا کر کے پیش کرے کہ مرنے کے بعد آپ کی عادتیں لوگ اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ، صحابہ کرام کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، صحابہ کرام کے پاس کوئی بڑے عہدے اور مناصب نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے جو چیز چھوڑی ہے، صحابہ کرام کو آج دنیا جو دعاؤں کے ساتھ یاد کر رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس مضبوط کردار تھا۔ آج کردار ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا کہ مستریح۔ ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا مستراح۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح من کا معنی کیا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مستریح کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی آرام اور سکون پا گیا، نیک بندہ تھا، صاحب ایمان تھا، اچھا انسان تھا، موت آ گئی، اب دنیا کے رنج و غم سے اسے آرام مل گیا، اب وہ ابدی چین و سکون کی زندگی میں چلا گیا۔ اور دوسرا جو جنازہ نکلا، لوگ اس سے آرام پا گئے، اس کے مرنے سے لوگوں کو راحت مل گئی۔ یعنی اتنا گنہگار، اتنا غلط کردار کا انسان تھا جسے ہم اور آپ کہتے دھرتی کا بوجھ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے کردار کے غلط انسان ہوتے ہیں، آدمی سلام کرنا نہیں چاہتا، اس سے کون ملے گا؟ آپ کسی سے کہیں کہ بھائی اس سے بات کر لے، وہ کہے گا کہ کوئی اور کام دے دے میں کر لوں گا، اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بھائیو ایسا انسان نہ بنے کہ لوگ ہمارے مرنے کی تمنا کریں، ہم ایسا کردار پیش نہ کریں کہ لوگ ہم سے ملنا نہ چاہیں۔
کردار ہم اپنا ایسا پیش کریں کہ مرنے کے بعد لوگ ہماری کمی محسوس کریں. گھر میں ہم جب داخل ہوں تو بیوی بچے خوش ہو جائیں. بہت سارے باپ ایسے بھی ہیں، بہت ساری مائیں اور بہت ساری بہویں گھروں میں ایسی بھی ہیں کہ ان کے داخل ہوتے ہی گھر والوں کا چہرہ بدل جاتا ہے. نہیں تھی تب تک اچھا تھا، یہ جتنی دیر گھر سے باہر رہے اتنا ہی اچھا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ گھر میں آتے ہی آپ کے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے گھر والوں کے سامنے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ آپ کی موجودگی سے ان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور آپ کی غیر موجودگی میں وہ بے چین ہوتے ہیں کہ کب آئیں گے تو ہمیں کچھ راحت ملے گی. پائیے یہ دو کردار ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں. ہم کس درجے کے انسان ہیں ہمیں غور کرنا ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ نمونہ صرف عبادات میں نہ ہو. بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جن کی صرف عبادات پہ ہم بھروسہ کر لیتے کہ بڑا اچھا آدمی. بھائیو ایک بات کو یاد رکھیں، اچھا آدمی وہ نہیں ہے جو صرف عبادات میں اچھا ہے، بلکہ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اخلاقی اعتبار سے اچھا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم یا خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بہت نمازی ہیں، جن کی تلاوت قرآن کے چرچے سماج میں ہیں، جن کی نماز کی پابندی کے چرچے سماج میں ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں. گالیاں ان کی زبانوں پر ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ گھر والے کبھی کبھار پناہ مانگتے ہیں کہ یہ گھر سے دور رہے تو اچھا ہے. یہ نفرت گھر والوں کے دلوں میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اعتماد اور بھروسہ گھر والوں کا گھر والوں سے ٹوٹتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اپنا کردار ہم اچھا پیش نہیں کرتے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جہنمی کہا جو اخلاقی اعتبار سے بہت بری تھی. ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو نماز روزے اور عبادات میں بہت زیادہ آگے تھی، لیکن فرمایا کہ اس کا اخلاق بہت برا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی عورت ہے. اور ایک عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، صرف فرائض کی پابند ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، لیکن بڑی با اخلاق ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے. میں ایک روایت کل ہی پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بار بار وہ روایت میرے دماغ میں آتی ہے، اور وہ روایت اور اس روایت کے الفاظ میری زبان پہ آتے ہیں، اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو صرف اپنی عبادت کے نشے میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ وہ لوگ اپنے آپ کو انتہائی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد کا صف اول کا 5 وقت کا نمازی ہوں، میری کامیابی کے لیے صرف یہی کافی ہے. اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں بہت زیادہ حیران ہوں. آپ نے فرمایا ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل. آپ نے فرمایا کہ برا اخلاق انسان کے عمل کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. سرکہ وہ بھی کھانے کی چیز ہے، آپ اس سرکے کو شہد میں ڈال دیں، شہد کی اصلیت ختم ہو جائے گی، شہد کا جو مزہ ہے وہ بگڑ جائے گا. اسی طرح برا اخلاق انسان کے عمل کو برباد کر دیتا.
آج دیکھیے اخلاقی سطح پر ہم انتہائی گرتے جا رہے ہیں. کسی کے اخلاق کو جانچنا ہے، آپ اس کی زبان کو دیکھ لیں. زبان سے انسان کے اخلاق کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، اور زبان سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا برا انسان ہے. آج ہم گھر والوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. جب ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا، وہ قوم کے لیے کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. ابتدا گھر سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا، وہ سماج اور معاشرے کے لیے کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بھائیوں، گھر کے سکون اور گھر کی اصلاح کے لیے یہ تیسری چیز کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہترین نمونہ بنے. نماز کے اعتبار سے بھی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی دعوت نہیں دی ہے، صرف نماز ہی پیش نہیں کی، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے اخلاق بھی پیش کیا، آپ نے معاملات بھی پیش کیے. لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ آپ نے حسن سلوک کے ذریعے سے کیا، آپ ان روایتوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائیوں، ان روایتوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تیسری چیز. چوتھی، یہ بھی بڑی اہم ترین چیز ہے کہ گھر کی اصلاح کس انداز میں کی جائے. گھر میں سکون اور گھر کی اصلاح نرمی کے ذریعے سے کی جائے، سختی کے ذریعے سے نہ کی جائے. اب دیکھیے، سماج میں بہت سارے گھر ایسے ہیں، بچے نے شرارت کی، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا، دکان پہ نہیں آیا، والدین کرتے کیا ہے پتہ ہے؟ اسے گھر سے باہر نکال دیا. کتنے گھر ایسے ہیں جن کے بچے آج آوارہ گھوم رہے. کیوں گھوم رہے؟ والدین نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا. اب گھر سے باہر جب نکال دیا تو اب پہلے کی طرح اولاد نہیں ہے کہ وہ آئے گی، آپ کے پیر پکڑے گی، ہاتھ جوڑے گی، معافی مانگے گی. اب یہ ساری امیدیں آپ چھوڑ دیجیے. اب وہ اولاد نہیں رہی ہے، کیونکہ ہماری تربیت بھی ویسی نہیں ہے. آپ گھر سے نکال دیں گے، وہ اپنے اوباش اور بدماش دوستوں کے ساتھ مل کر کے اور زیادہ غنڈے بنیں گے. آج گھر سے باہر نکالنے کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نے گھر سے باہر تو نکال دیا، اب وہ آج سماج کے مثالی غنڈے بنے ہوئے. ان کی مثال دی جاتی ہے بدماشی میں، چوریوں میں اور بڑے بڑے گناہوں میں. بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھیں، گھر کی اصلاح کبھی سختی کے ذریعے سے نہیں کی جاتی. اگر گھر کی اصلاح سختی کے ذریعے سے کی جائے گی، گھر کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی. آج وہ اولادیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، یا ان اولادوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کا کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی وقار نہیں ہے، جنہوں نے سختیاں کی ہیں. سختی کے ذریعے سے گھر کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی، اور سختی کے ذریعے سے گھروں میں سکون کبھی نہیں آئے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. جب اللہ رب العالمین گھر والوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ کیا یہ دیتا ہے کہ سب بچوں کو نوکریاں مل گئیں اور اب ماں باپ خوش ہیں؟ نہیں. بہویں پڑھی لکھی آ گئی، اللہ رب العالمین بھلائی چاہتا ہے تو پڑھی لکھی بہویں دیتا؟ نہیں. کیا دیتا ہے؟ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، ادخل علیہم الرفق، تو اللہ ان کے درمیان نرمی داخل کر دیتا ہے. اور جب نرمی ہوتی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سالن میں اگر نمک کم ہو گیا تو آدمی طلاق دے دیتا ہے. مرضی کے خلاف کھانا بن گیا تو گالیوں کی بوچھاڑ انسان کر دیتا ہے، گھر کے سکون تہس نہس ہو جاتا ہے.
یاد رکھیے اگر ہمارے گھروں کے اندر ہماری سختیاں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا۔ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ رب العالمین گھر والوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اللہ ان کے درمیان نرمی داخل کر دیتا ہے۔ اب بچہ جب بڑے بڑے جرائم بھی کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بلا کر کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے اسے سمجھاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، قرآن پڑھ کر کے اسے سناتا ہے، حدیثیں پڑھ کر کے اسے سمجھاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے گنہگار آئے، بڑے بڑے گنہگار، اگر وہ گنہگار میرے اور آپ کے پاس آئے تو شاید پہلے تو ہم تھپڑ رسید کر دیں گے اور اس کے بعد اسے سمجھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہگاروں کو نرمی سے وہ سمجھایا کہ پھر کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں گئے۔ ایک شخص آتا ہے، آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، غور نہیں کیا کبھی۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول میں اسلام کی ساری چیزوں پر عمل کروں گا لیکن ایک چیز، ایک عادت مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی۔ کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے، کوئی ہمارے پاس آئے اور کہے کہ میں زنا تو کروں گا ہی، میں اور آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ اور شاید 4 گالیاں دے دے، اسے مارے، لیکن اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے نا، آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ آج ہمارے سمجھانے سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول جب لوگوں کو سمجھاتے تھے لوگ محبت کرنے لگتے تھے۔ یہی فرق ہے۔ اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام غصے کی نگاہ سے اس آدمی کو دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو قریب کرو مجھ سے۔ قریب کیا، کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو؟ کہ اللہ کے رسول میں اسے قتل کر دوں گا۔ اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے تو؟ کہ اللہ کے رسول میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ آپ قریب ترین رشتے گنواتے گئے، کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے، تم کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول میں اسے قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ کہ اللہ کے بندے، تو کسی کے ساتھ زنا کرے گا، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج مسئلہ یہ کہ ہم سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کے لیے دعا کی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ زندگی بھر یہ صحابی کبھی غلط نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھا۔ بھائیو، نرمی کے ذریعے جتنا آسانی سے ہم سمجھا سکتے ہیں، سختی کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے۔ آج اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی سطح کا ذمہ دار ہو، کسی سطح کا، گھر کا ذمہ دار ہو تب بھی، کسی جماعت اور مسجد کا ذمہ دار ہو تب بھی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو نرمی کرنا پڑے گی اگر اچھے کام کرنے ہیں تو۔ جتنا بڑا ذمہ دار اتنی ہی زیادہ اسے نرمی کرنا پڑے گی، اگر اس نے نرمی نہیں کی کبھی وہ اچھے کام نہیں کر سکتا۔ آپ اسے لکھ لیجیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کر رہے ہیں۔ یعنی آپ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے، بڑے بڑے مجرم سامنے موجود ہے، آپ نے فرمایا آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول قتل کر سکتے تھے۔ بیٹی کا قاتل آپ کے سامنے آیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، رحم کر دیا۔ سگے چچا کا قاتل آیا، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، کہا جاؤ۔ کیا میرا اور آپ کا جگر ایسا ہے کہ ہم اپنے قاتل کو معاف کر دیں؟ ارے ہمارے معاملے میں کسی نے کوئی بدگمانی کی، ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ آج ہماری نگاہیں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی والی ہیں، اچھی نگاہوں سے ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ واقعی ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے ہماری غیبت کی ہے تو ہم اسے پھر بھی معاف کر دیں۔
گالیاں دی ہیں پھر بھی ہم معاف کر دیں۔ بھائیوں، نرمی کے ذریعے سے جتنی آسانی سے اصلاح ہو سکتی ہے سختی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، اور جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو نرمی کرنا پڑے گی، ورنہ کام نہیں ہوں گے۔ آپ لکھ لیجئے، سختیوں کے ذریعے سے کوئی آدمی اپنا نہیں بن سکتا، اپنا بنانے کے لیے آپ کو نرمی کرنا پڑے گی، اور گھر میں سب سے پہلے نرمی کا معاملہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کا بچہ کتنا ہی زیادہ آوارہ کیوں نہ ہو، بھائیو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، ایسے بچے آپ کے آس پاس ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے کہ جن کی اولادیں ماں باپ کی زندگی میں ایک وقت کی نماز میں نہیں آئی، ایک وقت کی، ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے، ایک وقت کی نماز، یہاں تک کہ عید کی نماز میں نہیں آئے، لیکن ماں باپ نے گھر سے نکالا نہیں ان کو، ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ آج وہ اولادیں ہمارے سامنے زندہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد اس بچے کی آج فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹ رہی، ایسی اولاد بھی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ آپ اپنے بچے کو سمجھاتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں نہ آئے، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ گالیوں کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوگی، مار کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوگی، سختیوں سے نہیں ہوگی، آپ سمجھاتے رہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ گھر والوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو ان کے اندر نرمی داخل کرتا ہے۔ واذا اراد اللہ باہل بیت شرا، جب اللہ کسی گھر کے ساتھ برائی چاہتا ہے تو نرمی کو روک لیتا ہے، پھر گھر اجڑ جاتا ہے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں ماں باپ اولاد سے دور ہیں، اولاد ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے، رشتے ٹوٹتے جا رہے، کیوں؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نرمی ہم اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری انا کے خلاف جائے گا ہم بخشیں گے نہیں۔ یاد رکھیے ہم اللہ کے رسول سے بڑے نہیں ہیں، ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی تعلیم سے بڑی تعلیم میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی سوچ سے بہتر میری اور آپ کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، یہ بڑا سخت جملہ ہے لیکن حقیقت ہے، آج ہمارے سماج میں خیر اور بھلائی کے جو کام رکے ہوئے ہیں اس کا بنیادی سبب ہماری اور آپ کی سختیوں کی وجہ سے رکے ہوئے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بڑا مہربان ہے اور مہربانی چاہتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، اللہ رب العالمین نرمی سے انسان کو وہ چیزیں دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ آپ سزا دے کر، گالیاں دے کر، چیخ کر کے وہ چیزیں نہیں لے سکتے جتنا آپ نرمی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ نرمی ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاقی ہتھیار کے ذریعے سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آج اسی لیے میں نے کہا کہ سماج میں خیر کے جو بہت بڑے کام رکے ہوئے ہیں، سماج میں بھلائیوں کے کام جو آگے نہیں بڑھ رہے، اس کا بنیادی سبب ہے کہ ہم نے بیجا سختیاں کی ہوئی۔ سختیوں سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے، نرمی کے ذریعے سے ہوتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، کہ اللہ رب العالمین نرمی کے ذریعے سے انسان کو وہ چیزیں دے دیتا ہے جو سختی کے ذریعے سے نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز کہ گھر کی اصلاح نرمی کے ذریعے سے کریں، اور گھروں کی اصلاح سختیوں کے ذریعے سے کبھی نہیں ہوتی۔ بیوی بے نمازی ہے، آپ دھیرے دھیرے سمجھائیے۔ اولاد کے اندر کوئی بد اخلاقی آ گئی ہے، آہستہ آہستہ آپ اسے نکالنے کی کوشش کریں، ایک دن کے اندر، اور مار کے ذریعے سے، گالیوں کے ذریعے سے آپ اسے نہیں نکال سکتے، لیکن کوشش مسلسل ہو اور دعائیں بھی ہوں۔ پانچویں چیز، اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، شرعی تعلیم پر توجہ، دینی تعلیم کا اہتمام۔
ایک بات میں اور بتا دوں، یہ ایک حدیث تو میں نے بیان کی کہ اللہ رب العالمین جب کسی گھر کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس میں نرمی داخل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ پرسنل بھلائی چاہتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس دینے کے لیے بہت خزانے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، مالک ہم ہیں۔ آپ سوچیے اللہ کے پاس کتنے خزانے، ہم تو 4-5 چیزیں جانتے ہیں، سونے چاندی مال جائیداد گاڑیاں، بس اتنا ہی۔ اتنے خزانے اللہ کے پاس ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بے شمار خزانے۔ لیکن اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ مال نہیں، سونے چاندی نہیں، ڈگریاں نہیں، پھر دیتا کیا؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا علم دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ سوچیے میرے اور آپ کے دینی علم کا لیول کیا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کے پاس دین کا اتنا علم بھی نہیں ہے جتنا ایک پرائمری کے بچے کو دنیا کا علم ہوتا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے ہمارے قرآن کی تلاوت کا حال کیا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہمارے بچے ایسے ہیں جو صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس طرف توجہ کی؟ کیا اس کمی کا احساس میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا ہے؟ ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت مال دے دیا، ہم اسی میں خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں اچھا رہنے کے لائق مکان دے دیا، اچھا روزگار دے دیا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش تو انسان تب ہو جب اللہ کسی انسان کو دینی علم دے۔ خوش تو انسان تب ہو جب اللہ رب العالمین دین کی سمجھ دے۔ آج جو گھر ناکام ہو رہے ہیں، آج آپ کو پتا ہے، چونکہ میرے اندر ایک احساس ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، گھروں کے لیے، شاید وہ احساس آپ کے اندر نہ ہو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بزرگوں میں یہ احساس نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا کسی کا، یا نکاح ہم پڑھاتے ہیں، تو یہ احساس میرے دل میں تو یقیناً رہتا ہے کہ کیا یہ بچہ اپنا گھر چلا پائے گا؟ کیا اس جو لڑکی بیاہ کر کے جا رہی ہے وہ اپنا گھر سنبھال لے گی؟ یہ احساس دل میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ جاب کرنے والا بچہ تو ہے، یا وہ لڑکی جو بہو بن کے جا رہی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ پڑھی لکھی ہے، سلائی کا کام جانتی ہے، مہندی کا کون بنا لیتی ہے، مہندی کر لیتی ہے، کیا اس کے پاس دین ہے، اخلاق ہے؟ کہ اگر ساس سسر کی طرف سے کوئی بد اخلاقی پیش آئے تو وہ برداشت کر لے؟ ساس اور بہو کا جھگڑا ہو تو یہ شوہر اس کو مینیج کر لے؟ یہ مینیج تبھی کرے گا جب اس کے پاس دینی علم ہوگا۔ اس لیے کہ دینی علم کی اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہے۔ بھائیو دینی علم کی خصوصیات پر اگر گفتگو کی جائے تو وقت لمبا ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دینی علم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم ہر انسان کو اس کا مقام و مرتبہ دینا سکھاتا ہے۔ اللہ کا مقام کیا ہے یہ دین سکھائے گا، والدین کا مقام کیا ہے یہ دینی علم کے ذریعے سے انسان کو ملے گا، علماء کا مقام کیا ہے وہ دین سکھائے گا، سماج میں بڑے اور چھوٹے کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ دین سکھائے گا۔ آج حیرت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہے نا، عزت دینا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ کس کا کیا مقام، کس کا کیا مرتبہ ہے وہ دینا ہی ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ بس ہر آدمی کو یہ ہے کہ میں اس عہدے پر ہوں، وہ میری چلے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ یہ جو جہالت آج سماج میں بڑھتی جا رہی ہے اس کا بنیادی سبب ہے کہ دینی علم نہیں ہے۔ دینی علم ہی سکھائے گا کہ کس کا کیا مقام و مرتبہ۔ دینی علم نہیں ہوگا تو بڑے کا مقام وہ کیا جانے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے وہ سماج کیا جانے گا۔
ساس کو کیا معلوم بہو کے ساتھ جو نئی نئی آئی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بہو کو کیا معلوم ساس کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے۔ آج یہ جو گھر بگڑ رہے ہیں اس کا بنیادی سبب دینی علم کا نہ ہونا، جہالت ہر جگہ پھیلتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج اس موضوع کو ختم کر ہی دوں، دو چیزیں اور بچی ہیں۔ چھٹی چیز کہ اپنے گھروں میں سیرت اور آداب کے موضوع پر کتابیں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج آپ سوچئے ہمارے گھروں کے اندر کیا دینی لائبریری کا اہتمام ہے؟ نہیں ہوگا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سیرت کے موضوع پر کتابیں پڑھتے ہیں۔ مسائل پر پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں ہمارے سماج میں، اس کی کمی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں نے کہی تھی، شاید اس سے پہلے کسی پروگرام میں نے کہی، یہاں کہی یا نہیں کہی مجھے نہیں معلوم، ایک بہت سخت جملہ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ مسائل سب سے زیادہ جانتے ہیں آج بد اخلاق سب سے زیادہ وہی ہیں۔ جن کو جتنا زیادہ مسائل کا علم ہے ان کے یہاں بد اخلاقی بھی بے انتہا، اور انہی سے متنفر ہو کر نفرت کر کے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میرا عقیدہ بہت اچھا، لوگ میرا عقیدہ دیکھ کر کے نہیں آئیں گے، اخلاق دیکھ کر کے آئیں گے۔ مسائل آپ قرآن و سنت کے ذریعے سے ثابت کرنے کی آپ کتنی کوشش کریں، لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، سیرت اور کردار آپ کی اچھی نہیں ہے، لوگ آپ کے مسائل نہیں مانیں گے، لوگ آپ کے دلائل نہیں مانیں گے۔ تو آج اچھی اخلاق اور آداب پر کتابیں پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ اس لیے میں ایک مشورہ دوں گا، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، محدثین اولیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب تک ان کتابوں کا تسلسل کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوگا، اچھی عادتیں ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے، علم سے پہلے اخلاق سیکھتے تھے۔ جس آدمی کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کا علم بیکار ہے، یہ یاد رکھیے۔ جس آدمی کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کی عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ اب گھر کا بڑا آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے، لیکن اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، بیکار ہے یہ عبادتیں آپ کی۔ عبادتوں کو مفید بنانے کے لیے اور عبادتوں کے نتیجے اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ گھروں میں سکون لانے کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کا اہتمام کریں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کا اہتمام۔ اور ساتویں اور آخری چیز، اپنے گھروں سے برے اخلاق دور کریں۔ دیکھیے جہاں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں اچھائیاں آئیں، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھروں سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب آپ کے گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، آپ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، بچے بیٹھے سیریل دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھے بے حیائی پر مبنی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ گھر والوں کو تعلیم بھی دیے جا رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز کا۔ یہ جتنی برائیاں آئی ہیں غیر محسوس طریقے سے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہمارا بچہ اس ڈبے کے ذریعے سے ساری برائیاں اپنے اندر لا رہا ہے۔ بھائیوں، عقیدے کا بگاڑ اس ٹی وی کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے، اخلاق اور عمل کا بگاڑ اس ٹی وی کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ آپ جو میچ دیکھ رہے ہیں نا، میں یہ حکم نہیں لگاؤں گا کہ یہ حرام ہے یا حلال، جائز ہے یا ناجائز، لیکن اس میچ کے ذریعے سے بھی ہمارے گھروں کے اندر بے حیائیاں آ رہی ہیں، اس لیے کہ اس میچ میں بیچ میں جو ایڈورٹائز آتی ہے وہ ہمارے اخلاق و کردار کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ تو بھائیوں، گھروں میں سکون لانے کے لیے برے اخلاق کو اپنے گھر سے دور کرنا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری۔ ایک روایت میں نے بیان کی تھی، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چادر لٹکائی ہوئی ہے جس کے اندر تصویریں تھیں۔ آپ دیکھیے ریئیکشن کتنا خطرناک تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیوی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن محبت کا معنی یہ نہیں کہ آپ برائیوں کو برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو فوراً اتارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے تکیے بنا دیے۔ تو بھائیوں، جہاں اچھائیوں کو لانا ضروری ہے وہاں برائیوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں